الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ و سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو، تکلیفوں کو، الجھنوں کو اور پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال، کاروبار اور ملازمت میں برکتیں اور کشادگیاں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر پیش کروں گا وہ ہے اولاد کی بندش۔ سوال یہ ہے، کیا جادو کے ذریعے اور شیطانی اثرات کے ذریعے کسی کی اولاد روک کی جا سکتی ہے، کسی پر اولاد کی بندش کی جا سکتی ہے؟ حالانکہ اولاد اللہ رب العزت کا ایک دین ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہبہ ہے، ہدیہ ہوتی ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو جادوگر کیا جادو کے ذریعے اس اولاد کو روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتے؟ پیارے سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اولاد کی بندش کا شافی اور بہترین حل بھی قرآن مجید سے بتاؤں گا، اور آپ کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب بھی تسلی بخش دینے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، دیکھیں اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ہیپی لائف سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کو پریس کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ قرآن و سنت سے ماخوذ اور قرآن و سنت سے مزین ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، اولاد یہ اللہ رب العزت کا دین ہے، نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اولاد یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں، جسے چاہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، جسے چاہیں جڑواں عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہیں اولاد سے محروم رکھ دیتے ہیں۔ اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے دین اور نعمت ہوا کرتی ہے۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں، کیا جادوگر یا جادو کے ذریعے، سحر اور شیطانی کلمات، اثرات کے ذریعے کسی کی اولاد بند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پیارے سامعین و ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اولاد دینا یا اولاد کا ہونا یا اولاد یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کا دین ہوتی ہے۔ لیکن جادوگر کیا کرتے ہیں، وہ کسی کی اولاد کو نہیں روک سکتے کہ اس کی اولاد بند ہو جائے۔ وہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو جادو، سحر اور شیطانی کلمات اور اثرات کے ذریعے بیمار کر دیتے ہیں، انہیں بیماری لگا دیتے ہیں۔ جب کسی کی اولاد روکنی ہوتی ہے، کوئی اس کے پاس جاتا ہے کہ فلاں یہ ہم بندش کروانا چاہتے ہیں، تو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے اور شیطان کے ذریعے، جنات کے ذریعے اسے بال کھلا دیتے ہیں، اسے کچھ ایسی چیزیں کھلا دیتے ہیں کی وجہ سے اسے پیٹ میں مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ چونکہ جنات ہمارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتے ہیں، جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، تو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے اس عورت کو بال کھلا کر وہاں اس کی کھوپ کو گرہ لگا دیتے ہیں، اندر جو بچہ دانی ہوتی ہے اسے بال کے ذریعے گرہ لگا دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس میاں اور بیوی جاتے ہیں، ہر طرح کا ٹیسٹ کلیئر ہوتا ہے، ہر طرح کا علاج معالجہ کر کے تھک جاتے ہیں۔ ڈاکٹر آخر میں ایک بہت بڑی فائل تھماتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آپ کا ہر قسم کا علاج، آپ کا ہر قسم کا ٹیسٹ یہ کلیئر ہے، آپ اوکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اولاد جو نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جادو کے ذریعے اندر بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے، اس عورت کی کھوک بند کی ہوئی ہوتی ہے، وہاں گیرے لگی ہوئی ہوتی ہیں۔
جس کی وجہ سے اولاد سے ایسی خواتین اور ایسے جوڑے محروم رہتے ہیں۔ اب اس کے شافی حل اور شافی علاج جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے شافی حل اور شافی علاج یہ ہے کہ ایسے تمام حضرات جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جو ہر طرح کا علاج معالجہ کر کے تھک چکے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید اس کتاب ہدایت کی اور کتاب شفا کی تلاوت کریں۔ بنی نوع انسان کی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ جو اس کتاب کو جتنا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی اور روحانی بیماریوں کو بھی شفا میں تبدیل فرماتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ یعنی سورہ شفا، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لینے کے بعد 33 مرتبہ پڑھ کر صاف شفاف پانی پر پھونک دیں۔ میاں اور بیوی سارا دن جب بھی پیاس لگے اسی پانی سے پئیں، چائے میں، سالن میں، ہر چیز میں یہی پانی استعمال کریں، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اگر کوئی جادو کھلایا پلایا گیا ہو یا شیطانی اثرات ہوں تو زائل کر دیں گے، دور فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے میاں اور بیوی دونوں یا صرف عورت جو ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرے، یعنی اس نیت سے کہ آپ نے 1.25 لاکھ کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے، تو ہم 1.25 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے تو دونوں شروع کر دیں۔ ایسے ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جادو نہ ہو، سحر نہ ہو، بندش نہ ہو، کوئی بیماری ہو جو پکڑی نہ گئی ہو، جو ٹیسٹوں میں نہ آئی ہو۔ کتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، ہر طرح کے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری تھی۔ تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ اکسیر ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ روزانہ صبح اٹھ کر 33 مرتبہ پڑھیں، پورے جسم پر پھونک بھی دیں، اور اس کے ساتھ پورا دن یہی پانی پیتے رہیں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کا جادو اثرات، سحر، بندش اور شیطانی اثرات کو پاش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، زائل کر دیں گے۔ آپ کو شفا بھی ملے گی، دوا بھی ملے گی، آپ کی جولی بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے بھر دیں گے۔ سامعین و ناظرین، ہماری آپ سے آخری یہ گزارش ہے، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے، دوست احباب کو ضرور شیئر کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، نماز اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اللہ حافظ۔